الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی کیا کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ منفرد آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کی ابتدا ہم کرتے ہیں درود پاک سے۔ درود پاک کتنا پیارا عمل ہے، آئیے اس کے بارے میں پہلے حدیث پاک سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھیں گے مل کر۔ آپ سب نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، ون ٹائم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیں گے شوق و محبت کے ساتھ، آپ سب نے بھی شامل ہونا ہے انشاءاللہ الکریم، بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، درود پاک ہم سب نے پڑھا، آپ سب نے بھی میرے ساتھ پڑھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدیح دکھائے۔ ایک میں آپ کو پیاری بات بتاتا ہوں کہ درود پاک کتنا آسان عمل ہے، ہم اس کو کس طرح کس انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے شیڈیول میں کس طرح درود پاک کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ درود پاک اتنا پیارا عمل کہ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اہتمام کے ساتھ بھی آپ پڑھیں، مگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ درود پاک کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ اس کی برکتیں کیا ملتی ہیں؟ اس کی برکتیں یہ ملتی ہیں کہ بندہ فضول گوئی سے، فضول باتیں کرنے سے بچتا رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کئی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو فضول ہیں، نہ کریں تو پورا دن بہت اچھا گزر سکتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان فضول باتوں کو مائنس کر دیں اپنی زندگی سے، اور شامل کرنا ہے تو کیا کریں؟ ذکر الہی کو شامل کریں۔ شامل کرنا ہے تو کیا کریں؟ تلاوت قرآن کریم کو روزانہ کی بنیاد پہ شامل کریں۔ شامل کرنا ہے تو کیا کریں؟ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے دنیا میں تو بھلائیاں ملتی ہیں، آخرت میں بھی اس کی بھلائیاں ملتی رہتی ہیں، ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کتنا پیارا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنا پیارا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، اللہ پاک اس کو ایک ایسی نیکی عطا فرماتا ہے کہ جو 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم، یہ جو قرآن پاک کی ابتدا میں ہے الف لام میم، یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو کتنی پیاری عمل ہے، اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک رکوع بھی پڑھیں تو کتنی ساری نیکیاں ہم سب کو مل سکتی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنائیں۔
تلاوت قرآن کریم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان۔ ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے وہ آسان۔ ہوں گے کچھ سوالات جو آسان تو ہوں گے ہی، مگر ساتھ میں آپ کو مزید آسان کرنے کے لیے ہنٹس موجود ہیں۔ مگر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ بغیر ہنٹس کے سوال کا جواب دیں گے تو 2 نمبر، ہنٹس کے ساتھ دیں گے تو 1 نمبر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہنٹس کوشش یہی کریں کہ آپ نہ لیں، اگر لینی ہو تو پھر لیں، انشاءاللہ ہم دیں گے، آپ دینے کے لیے حاضر ہیں ہم۔ چلیں بھائی، پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ ٹیم اے میں سوال یہ کرتے ہیں، بتائیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول فرمایا؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کب قبول فرمایا یہ آپ نے بتانا ہے۔ جی بتائیں۔ 55 میں۔ 55 میں، سوچ لیں۔ جی جی 55 میں۔ 55 میں، غلطی تو نہیں کر رہے آپ؟ نہیں صحیح کر رہے ہیں آپ۔ جی 55 میں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی۔ ٹھیک ہے، محمد علی بھائی نے جواب دیا 55 میں۔ ان کے علاوہ ٹیم اے کے دیگر ممبرز نے بھی کیا جواب دیا ہے؟ اگر یہ غلطی ہے تو ان کے 2 نمبر مائنس کر دیے، مطلب 2 نمبر مائنس تو نہیں ہوں گے، مطلب کوئی نمبر نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ مائنس تو نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ غلطی نہیں ہے، ان کا جواب درست ہے، تو ان کو کتنے پوائنٹس مل جائیں گے؟ 2۔ آپ چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں، نہیں چاہیے؟ چلیں بھائی آپ بتائیں۔ 55 میں۔ 55 میں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 میں اسلام قبول فرمایا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، بتائیے اللہ پاک نے کس آسمانی کتاب میں صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام بیان فرمایا ہے؟ جی بتائیں۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک میں؟ جی قرآن پاک۔ جی قرآن پاک۔ جی قرآن پاک۔ جی آپ بتائیں۔ قرآن پاک۔ آپ بتائیں۔ قرآن پاک۔ جی ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں، وہ ایک ہی صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے، جب امام صاحب قرات کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی چپ چاپ سننا چاہیے۔ چپ چاپ کھڑا ہونا چاہیے، سوچ لیں، ہاتھ باندھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا سننا چاہیے، چاہیے۔ سننا چاہیے، کہنے بھائی آپ بتائیں بھائی۔ خاموشی سے سننا چاہیے۔ خاموشی سے سننا چاہیے، جی آپ بتائیں۔ خاموشی سے پڑھنا۔ خاموشی سے؟ خاموشی سے سننا چاہیے۔ خاموشی سے سننا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، امام صاحب جب قرات کریں نماز کے اندر موجود ہیں، خاموشی سے آپ کھڑے رہیں اور سنتے رہیں، کیونکہ امام صاحب نے قرات کرنی ہے اور آپ نے خاموشی سے سننا ہے۔ اور پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، نماز میں جب امام صاحب قرات فرمائیں تو باقی نمازی خاموشی کے ساتھ قرات سنیں، امام صاحب کے ساتھ قرات مت کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے، نماز میں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب قرآن پاک سننے کے لیے جمع ہوں، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو کوئی اجتماعات ہوتے ہیں، ان سب میں بھی جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو تو یہی حکم ہے کہ قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ تلاوت قرآن کریم کا ادب ہوگا، اور تلاوت قرآن کریم کا ادب کرنے کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے، بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے، یعنی مغفرت کی دعا مانگتے تھے؟ جی بتائیں، سب سے آخر والے بتائیں۔ 70 سے زیادہ۔ 70 سے زیادہ؟ جی 70 سے زیادہ۔ آپ بھی بتائیں۔ 70 سے زیادہ۔ آپ بتائیں۔ 70 سے زیادہ۔ آپ بتائیں۔ 70 سے زیادہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، کا امیزنگ بات ہے کہ ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ کی بنیاد پر کتنی بار؟ 70 سے زائد بار استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور باقی تمام انبیاء کرام بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا،
گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کے لیے اور اپنی امت کو استغفار سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کس لیے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک کے سامنے عاجزی کی وجہ سے، اور دوسرا کہ امت کو استغفار سکھانے کی وجہ سے۔ ہم سب اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم سب روزانہ کتنی بار استغفار کرتے ہیں، ہم سب کتنی بار اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد اس کو عادت بنائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد ہی استغفار کریں، روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد یہی دعا کریں کہ اللہ پاک میری بلا حساب و کتاب مغفرت فرما، میرے امی ابو کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما، میرے استادوں کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما۔ یہ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اور کریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور دعا کرنا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کرے۔ تو جتنی دعائیں کریں گے انشاءاللہ اور کریم اتنا آپ کی زندگی میں آپ کا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی روزانہ اللہ پاک سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، اسلامی سال کے 12ویں مہینے کا نام کیا ہے؟ جی ذوالحج۔ 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 جی آپ بتائیں۔ ذوالحج۔ ذوالحج۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اسلامی سال کے 12 مہینے، کتنے مہینے؟ 12 مہینے۔ سب بچوں کو یہ نام بھی یاد ہونے چاہیے، تو 12 کے 12 مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے، نہیں بھی پوچھا جائے پھر بھی یاد ہونے چاہیے۔ اسلامی تعلیمات ہم سب کو ہونی چاہیے، جتنی ہو سکے ہونی چاہیے۔ اچھا پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اسلامی سال کا 12واں مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ بتائیے قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ جی بتائیں، آگے کے بچوں سے لیتے ہیں نا جواب۔ 30 پارے۔ 30 پارے ہیں جی۔ 30 پارے ہیں جی۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ 30 آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ 30۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی اور ہے جو 30 کے علاوہ کہہ رہا ہوں؟ نہیں، 30 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، جواب درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے وہ کون سی عبادت ہے کہ جسے عید کے دن نہیں کر سکتے؟ عبادت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جسے عید کے دن نہیں کر سکتے، ہے کوئی عبادت؟ جی بتائیں۔ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جی روزہ نہیں رکھ سکتے؟ نہیں۔ اب بتائیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے عید کے دن، نہیں رکھ سکتے۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ سوچ لیں، یہ اور تو نہیں ہے عبادت ایسی؟ نہیں۔ چلیں پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، عید کے دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ چاہے عید کی بات اگر آپ کریں تو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو اس میں جو ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان دنوں میں خوشی منائیں، بالکل منانی چاہیے، خوشی منانی بھی چاہیے، اور خوشی کے دن ہیں تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہم نے سیکھ بھی لی، سمجھ بھی لی، سن بھی لی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، اور سوال یہ بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کون شفاعت کریں گے؟ سبحان اللہ۔ جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کیا کہتے ہیں بھیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، جواب ان کا درست ہے۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات۔ ہوئے کچھ سوالات ٹیم اے سے بھی ٹیم بی سے بھی، دونوں نے جوابات دیے، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے واحد جمع۔ ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین واحد جمع۔ واحد جمع سیگمنٹ میں کیا ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہے واحد کا کارنر اور یہ ہے جمع کا کارنر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے تو مختلف آپ کے پاس یہ موجود ہیں، آپ نے ان کو لگانا ہے، ایسے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ جمع ہے کہ واحد ہے یہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، مگر یہ آپ نے لگانا ہے۔ ایک ٹیم اے واحد لگائے گی اور ٹیم بی سے جو بھی ممبر آئے گا وہ اسی ورڈ کا جمع کا صیغہ جو ہوگا وہ لگائے گا، ٹھیک ہے۔ کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی، ڈھونڈنا ہے پہلے کون سا لگے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو بھی آپ لگانا چاہیں، پہلے آپ نے واحد لگانا ہے اور ٹیم بی والے آ کے جمع کا صیغہ لگائیں۔ دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر لگاتے ہیں، کتنی دیر میں یہ اس کام کو مکمل کرتے ہیں۔ جی
قاری واحد ہے یہ؟ ہاں واحد ہے یہ کہنا ہے کہ قاری واحد ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں قاری جمع ہے، تو آپ آگے بتائیں کون سا واحد لگے گا اس کا؟ ٹھیک ہے آپ آ جائیں بھائی، اس کی جمع کون سی لگے گی آپ نے لگانی ہے، ٹھیک ہے آپ نے قاری لگایا نا، اب اپنی جگہ پہ چلیں، ٹھیک ہے اب آپ لگائیں قاری کی جمع آپ نے بتانی ہے، ٹیم بی والوں نے۔ جی بھیا ملا نہیں ملا؟ آنا پڑے گا مجھے آپ کے پاس یار۔ جی اللہ اکبر، صحابہ رضی اللہ عنہم، انبیاء علیہم السلام۔ قاری یہ واحد ہے یا جمع؟ یہ بھی ابھی تک اشکال ہے، یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ واحد ہے تو اس کا جمع کیا ہے انہوں نے بتانا ہے۔ جی کیا ہے؟ قاری صاحب آئے گا، قاری واحد ہے قاری صاحب جمع ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے نا، چلیں اور کوئی ہے جو آ کے کوشش کرنا چاہے گا؟ میں موقع دے رہا ہوں ٹیم بی والوں کو، اگر کسی کو آتا ہے تو آ کے کوشش کر لے۔ چلیں آ جائیں آپ، آ جائیں آ جائیں بھائی، آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی چلیں انہوں نے نکال تو دیا ہے، اب لگا دیتا ہوں۔ انہوں نے قاری واحد ہے اور جمع اس کی ہوتی ہے قراء۔ کیا ہوتی ہے؟ قراء۔ جب ایک سے زائد جو ہے قاریوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو قراء کہا جائے گا۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، آپ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ آپ میں سے مدرسے کون کون پڑھتا ہے؟ سارے بچے مدرسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا واسطہ تو ویسے قاری صاحبان سے رہتا ہی ہے۔ چلیں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاری صاحب کبھی کسی بچے کو کم سبق کیوں دیتے ہیں اور کبھی کسی بچے کو زیادہ کا سبق کیوں دیتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ چلیں کس کس کو پتہ ہے؟ آپ بتائیں، چلیں بتائیں بتائیں بھائی، مائک دیں ان کو یار، یہ بتائیں گے۔ جو زیادہ اچھا پڑھتا ہے اس کو زیادہ سبق ملتا ہے، جو اچھا غلطیاں زیادہ نکلتی ہے اس کو کم سبق ملتا ہے۔ غلطیاں زیادہ نکلتی ہیں، ٹھیک ہے غلطیاں کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ گھر سے سبق کو یاد کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، قاری صاحب بعض بچوں کو کم سبق کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ بچے سبق یاد کر کے نہیں آتے۔ اگر وہ سبق یاد کر کے سنائیں تو انہیں سبق بھی زیادہ ملے گا اور وہ قرآن پاک کی تعلیم بھی جلد پوری کر لیں گے۔ تو ہمیں اچھے سے سبق یاد کرنا ہے، اچھے سے یاد کر کے پھر جانا ہے اور پھر قاری صاحب کو سنانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے آپ کا جلدی جلدی قرآن پاک بھی ختم ہو جائے گا، قرآن پاک کی تعلیمات کو بھی آپ جلد از جلد پورا کر لیں گے۔ کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ اب آ جائیں بھائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، جی آ جائیں بھائی، جمع لگانی ہے اس کی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کون کون کہتے ہیں غلط ہے؟ جس نے لگایا وہ خود کہہ رہے غلط ہے۔ کون کون کہہ رہے غلط ہے؟ کون کون کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کون کون کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا غلط ہے بھائی۔ میں آپ کو چلیں ایک بات بتاتا ہوں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ عنہم، یہ دیکھیں رضی اللہ عنہم، جب بھی یہ ذکر کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر دو سے زائد صحابہ کی بات کی جا رہی ہے۔ رضی اللہ عنہ، جب بھی اس کا ذکر کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر کسی ایک صحابی کی بات کی جا رہی ہے، کسی ایک صحابی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر دونوں ٹیموں سے غلطی ہوئی کہ رضی اللہ عنہ واحد میں لگنا تھا اور رضی اللہ عنہم جمع میں لگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نمبر کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ کوشش کریں کہ جو بھی ٹیم اے یا ٹیم بی سے آ رہا ہے وہ پورا صحیح طریقے سے چیک کرے کہ کیا اس بچے نے صحیح لگایا ہے جو پہلا آیا تھا میرے سے، ٹھیک ہے۔ چلیں آ جائیں بھائی ٹیم اے سے۔ جی ٹیم اے کا اگر کسی بچے نے غلط لگایا ہے تو ٹیم بی کا بچہ آ کے اس کو صحیح کر کے لگائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں صحابہ رضی اللہ عنہم، پیارے بچے جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے
محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، چار یاران نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جی بھیا کہاں پہنچے آپ؟ مائک دیں مجھے۔ اللہ جی امام امام واحد ہے جمع ہے؟ واحد واحد ہے، جناب اپنی جگہ پہ۔ جی کون آئے گا بھائی؟ جی جی ائمہ کیا ہے؟ امام کی جمع۔ امام کی جمع ہے، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، امام، لفظ امام کئی دینی شخصیت کو کہا جاتا ہے، جیسے مسجد میں نمازیں پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی ہو انہیں بھی امام کہتے ہیں، جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال کون آئے گا بھائی؟ ٹیم اے سے آ جائیں۔ جی جی آپ اپنی جگہ بتائیں۔ جی کون آئے گا بھائی؟ آپ آئیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے لگایا ہے وہ واحد ہے جمع ہے؟ واحد واحد ہے، سوچ لیں، سوچ لو بھیا، جمع ہے تو وہ اس کی واحد کیا ہوگی؟ علماء لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ جی یہ آپ پھر اس کو صحیح کریں گے نا، آپ بول رہے ہیں جمع ہے تو یہ ہٹے گا نا پھر۔ جی ٹھیک ہے، ہٹائیں اس کو، آپ لگائیں اس کو کر دیں۔ جی اب یہ ہوا کہ ٹیم اے سے ہوئی غلطی اور ٹیم بی کے ممبر نے آ کر اس کو درست کر دیا اور اس کا جواب ہو گیا درست۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ حنزلہ۔ حنزلہ بھائی کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پہ جائیں گے حنزلہ بھائی۔ جی اب کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی ٹیم اے سے۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، عالم، اگر ہمیں کسی دینی بات کا علم نہ ہو تو علماء کرام سے پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جو شرما رہے ہوتے ہیں، تو کوئی دینی بات نہیں پتہ ہو تو پھر ہمیں علماء سے پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ علماء کرام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جواب درست ہوا تھا۔ جی کیا لگایا آپ نے؟ نبی نبی علیہ السلام، ماشاءاللہ انہوں نے لگایا نبی علیہ السلام، یہ واحد ہے۔ اب اس کی جمع کون لگائے گا؟ جی آ جائیں بھائی۔ جی یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام، ماشاءاللہ انہوں نے جمع لگا دی، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، مسلمان تمام انبیاء کرام کا ادب کرتے ہیں اور سب پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کی بے ادبی نہیں کرتے اور بے ادبوں کی صحبت بھی اختیار نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ادب کرتے ہیں، اور ولی اللہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا ادب کرتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان کی صحبت کو اختیار کریں، اور جو ان کو برا کہتے ہیں ان سب کی صحبت سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی سیرت پر بھی عمل کریں، جتنا ہو سکے اس پر عمل پیرا ہوں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، اس سیگمنٹ نے ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان کچھ فرق ڈالا، اور فرق یہ ہوا کہ یہاں پر ایک غلطی ہوئی دو غلطیاں ہوئی ٹیم اے سے اور ایک غلطی ہوئی ٹیم بی سے، یعنی کہ اب ایک نمبر کا فرق آ چکا ہے ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان۔ اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، آ چکے ہیں سیگمنٹ میں، جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے 7 باکسز موجود ہیں، 7 باکسز موجود ہیں۔ جو بھی بچہ آئے گا اس باکس کے اندر ایک کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، ہر کیٹیگری کے متعلق 2 سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جیسے مثال کے طور پر ٹیم اے سے کوئی ممبر آتا ہے، وہ ایک باکس کھولے گا اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور جواب اس نے دینا ہوگا بغیر کسی کی ہیلپ کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے جو ہے ٹیم ممبر جو آ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے اس کو بھیجا ہے، آپ نے اس کو اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنایا ہے، تو انشاءاللہ الکریم وہ جو بھی بتائے گا اچھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نے صحیح بتایا وہ غلط بتایا، وہ فیصلہ کرنا میرے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ آ جائیں، ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آ جائیں جناب، مائک لے کر آئیں گے آپ، ٹھیک ہے۔
جی کیا نام ہے آپ کا؟ حمدان. حمدان بھائی. کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ نمبر 1 کھولتے ہیں. نمبر 1 میں ہے سورت کے متعلق سوالات. سورت کے متعلق آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کس سورت میں؟ سورہ یوسف. سورہ یوسف میں ہے. جواب درست ہے. مائک دے دیں مجھے. جی آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے. کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی. جی کون سا باکس کھلانا چاہیں گے آپ؟ نمبر 1. نمبر 1 میں سورت کے متعلق سوال ہے. سورت کے متعلق ایک اور سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے کہ نماز میں سب سے زیادہ کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی آ جائیں بھائی. جی نمبر 3. نمبر 3 کھلوانا چاہیں گے. نمبر 3 میں ہے قرآن پاک. قرآن پاک کے بارے میں سوال ہے، بتائیے کہ قرآن پاک کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ ٹھہر کر. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، قرآن پاک ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض بچے اتنا تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے. جتنا اچھا ہو سکے اس انداز میں پڑھنا چاہیے. ٹھہر کر پڑھیں گے انشاءاللہ اور کہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے. جی کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں. کون سا باکس کھلانا چاہیں گے؟ باکس نمبر 3. نمبر 3. سوال یہ ہے، بتائیے کہ قرآن پاک آخرت میں کن کی شفاعت کرے گا؟ انسانوں کی. کس کی؟ انسانوں کی. انسانوں کی کرے گا. سوچ رہے ہیں؟ ہر انسان کی کرے گا. قرآن پاک آخرت میں تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. کس کی شفاعت کرے گا؟ تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. آپ کا جواب غلط ہے. آپ سے غلطی ہو چکی ہے. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. یہ سیگمنٹ بھی اختتام پذیر ہوا اور یہاں پر دونوں ٹیمیں برابر ہو گئیں. جو ایک غلطی کا فرق تھا وہ یہاں پر مکمل ہوا. ٹیم اے سے ایک جواب درست ہو گیا اور ٹیم بی نے ایک غلطی کر دی، تو یوں فرق جو تھا وہ مٹ گیا. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کرسمتی مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.